ایک بہت فیمس مشہور تہوار جو اب بھی چل رہا ہے وہ ہے گنیش چترتھی. آپ جانتے ہیں گنیش کو؟ گنیش چترتھی، گنپتی جانتے؟ گنپتی کو نہیں جانتے؟ کشمیر میں گنپتی نہیں بناتے، لیکن جہاں سے میں آ رہا ہوں مہاراشٹر سے اور باقی علاقوں میں ہندوستان میں ایک تہوار ہے جسے کہتے ہیں گنیش چترتھی، گنپتی. اگر کوئی ہندو دوست میرا مجھے اس تہوار کے لیے بلاتا ہے اور پرساد دیتا ہے، عام طور پہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرساد کھانا حرام ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کم از کم 4 جگہ واضح طور میں فرمائے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر اور وہ کھانا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے. جو بھی کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ حرام ہے، لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے پوجا کے لیے اور جب پرساد پیش کرتے ہیں ہم اس کا دل نہیں توڑنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے؟ ہم بسم اللہ بول کے کھا لیتے. کل ہم بسم اللہ بول کے شراب پئیں گے، پرسوں بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوشت کھائیں گے. کیا ہوگا میں مسلم امہ کو ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے. ہم ہمارے غیر مسلمان دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں کہوں گا کہ میں پرساد نہیں کھاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. ہم کو ہمارے غیر مسلمان کے دوستی زیادہ محبت ہے اللہ سے زیادہ. ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کس طریقے سے دعوت دی جانی چاہیے. جیسے میں کہہ رہا تھا مثال کے طور پر اگر بمبئی میں کوئی ہندو میرا دوست مجھے اگر گنیش کی پوجا کے لیے بلائیں گا اور مجھے پرساد دیں گا تو میں ایک آسان سا سوال سے پوچھوں گا. میں اس سے پوچھوں گا یہ گنیش کون ہے؟ یہ گنپتی کون ہے؟ تو وہ ہندو دوست مجھ سے کہیں گا کہ یہ گنیش جو ہے وہ ہمارا بھگوان ہے، وہ شیوا بھگوان کا بیٹا ہے، بھگوان شیوا. اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ گنیش بھگوان شیوا بھگوان کا بیٹا ہے. اور ایک دن جب بھگوان شیوا اپنے گھر کے باہر نکلتے ہیں، ان کی بیوی پاروتی اپنے جسم سے میل نکالتی ہے اور ایک بیٹا بناتی ہے، اور وہ کہتی ہے اس بیٹے سے کہ گھر کے چوکٹ پہ کھڑے رہو، گھر کے دروازے کے باہر کھڑے رہو اور کسی کو بھی گھر میں آنے مت دینا، میں آرام فرما رہی ہوں. تو اس کا بیٹا گھر کے باہر جاتا ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو جاتا ہے. کچھ دیر بعد بھگوان شیوا واپس اپنے گھر پہ لوٹتے ہیں اور جب گھر میں داخل ہونے جاتے ہیں اس وقت ان کا بیٹا انہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے آپ اس گھر میں نہیں جا سکتے، آپ داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ میری ماں آرام فرما رہی ہے. شیوا تیش میں آ کے اپنے بیٹے کی گردن اڑا دیتے. تو میں کہوں گا میرے ہندو دوست سے آپ کا بھگوان اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکا، کل جب میں مشکل میں رہوں گا تو مجھے کیسا پہچانیں گے؟ اور یہ ہندو دوست آپ سے کہیں گے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں. اور یہ کہانی آگے بڑھتی ہے کہ بھگوان اپنے بیٹے کا سر اتنا دور اڑا ڈالتے کہ واپس نہیں لے کے آ سکتے، تو لوگوں سے کہتے کہ پہلے جانور جو نزدیک میں آئیں گے آپ کے اس کی گردن اڑاؤ اور میرے پاس لے کے آؤ. تو پہلا جانور جو ان کے سامنے آتا ہے وہ ہے ہاتھی. تو وہ ہاتھی کی گردن اڑاتے اور شیوا کے پاس لے کے آتے اور بھگوان شیوا اپنے بیٹے کے سر پہ لگاتا ہے اور وجود میں آتا ہے گنپتی، ایک لڑکا جس کے سر کی جگہ ہے ہاتھی کا سر. میں کہوں گا اب اس کو بھگوان مانتے؟ میرا دوست کہے گا ارے جانے دینا ذاکر، یہ تو کہانی ہے. ارے لیکن یہ آپ کا بھگوان ہے کیا؟ ارے ذاکر جانے دینا، یہ تو صرف کہانی ہے.
میں کہوں گا آپ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش بھگوان ہے اور میں پرساد کھاؤں گا، کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نام کا کھانا میں کھا سکتا ہوں۔ بولے گا جانے دینا ذاکر، یہ چھوڑ کہانی ہے یہ صرف میرے مذہب میں۔ میں کہوں گا نہیں مجھے ثابت کر کے دکھاؤ، ابھی میں اس کے پیچھے بھاگوں گا۔ اور یہ بہت آسان ہے، ہمیں کسی بھی غیر مسلمان کے خدا کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 میں، آپ وہ لوگوں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، جن لوگوں کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہیں، ان کو آپ گالی مت دو۔ جن لوگوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان لوگوں کو آپ گالی مت دو، نہیں تو جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ تو ہمیں غیر مسلمانوں کے بھگوان کو گالی دینا حرام ہے۔ تو ہمیں کچھ نہیں کہنا چاہیے، صرف پوچھنا چاہیے یہ کون ہے، اور وہ ہندو یا وہ غیر مسلمان اپنے آپ اپنا کام کریں گا۔ آپ کو انہیں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ تو پوچھ سکتے کون ہے یہ، آپ کا گنیش کون ہے، آپ کا بھگوان کون ہے؟ منہ تو کھولو، ہم منہ کھولنے سے ڈرتے ہیں۔ اور میں جس شہر میں سے آ رہا ہوں بمبئی، آپ کو شاید پتا ہوگا اس کی فضا کیسی ہے، پر الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ غیر مسلمان میری اور عزت کرتے ہیں۔ یہ غیر مسلمان جب میں جاتا ہوں میری اور عزت کرتے ہیں۔ جب میں جاؤں گا ایئرپورٹ کے تھرو، لیکن او ذاکر صاحب آئے، وہ امیڈیٹلی گرین چینل کے تھرو جانے دیں گے۔ جب میں جاتا ہوں دکان میں ڈسکاؤنٹ دیتے، کچھ لوگ فری بھی دیتے۔ اللہ کی بات کرنے سے کس سے ڈرنا، حق کی بات کرنے سے کیوں ڈرنا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 میں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں رہیں گے جب تک آپ ان کا مذہب نہیں قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہود اور نصارہ، آپ مسلمان لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے، آپ کتنی بھی اچھائیاں کرو، ہر روز صلاح پڑھو، نماز پڑھو، حج کے لیے جاؤ، رمضان میں روزہ رکھو، زکات دو، آپ کی پیشانی پہ نماز کے داغ ہو، تب بھی آپ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ یہود یا نصارہ نہیں بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امانیہم، یہ بکواس بکواس، کل ان سے کہو ہاتھ برہانکم، آپ اپنا ثبوت پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی کوئی بھی بڑے بڑے ڈینگے مارتا ہے، بڑی بڑی بات کہتا ہے، ان سے کہو کل ہاتھ برہانکم، آپ اپنا ثبوت پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو۔ جی مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کیجیے۔ ذاکر بھائی، وائی از آئی ایس سو مچ لمیٹڈ اینڈ ریسٹرکٹیڈ؟ IIS, why is it so much restricted and limited? بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم بھنڈاری۔ شیخ فیض الرحمان نے کہا تھا کہ پہلے موقع دیجئے غیر مسلمانوں کو۔ ذاکر بھائی اسی لیے میں اپنا نام نہیں بتا رہا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے، آپ مہمان نوازی کے چکر میں ہم گھر والوں کو بھوکا پیسہ رکھ رہے ہو۔ نہیں بھائی، آپ جب بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، ذاکر بھائی ہم لوگوں کو ہیڈیک نہیں، ابھی برین ہیمریج ہو گیا مسلمانوں کو، اب یہ ہیڈیک کا سوال نہیں ہے۔ سنیے، ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر چاہے گا کہ چھوٹی کٹ ہے، چھوٹی بیماری ہے اس کا بھی علاج کرے، ہارٹ اٹیک اس کا بھی علاج کرے، لیکن دو شخص آتے، ایک کو ہارٹ اٹیک ہے ایک کو زکام ہے، ارے بھائی صاحب مجھے زکام، ارے زکام والا کچھ نہیں ہوگا، ہارٹ اٹیک والے کو دیکھوں گا میں، ہارٹ اٹیک والے کو نہیں دیکھوں گا تو مر جائے گا۔ آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اسی لیے شیخ فیض الرحمان نے جیسے فرمایا ہے کہ آپ پہلا موقع دیجئے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے لیے، غیر مسلمان بہنوں کو۔ اگر اس قطار میں کوئی غیر مسلم ہے؟ ہیلو سر، مائی نیم از جس شرما۔ مائکروفون کے قریب ہو جائیے بھائی تھوڑا۔
Sir, I am completing my IT engineering from जोर का जरा VJTI. बात करेंगे भाई साहब, जरा जोर से. I am a IT student. I am doing IT engineering from VJTI. Actually, there is a friend of mine. His name is Syed Imran, and he told me that music is prohibited. So I think that it is a very pleasant thing, but why it is not allowed? भाई ने सवाल किया है कि उसके एक मुस्लिम दोस्त ने कहा कि म्यूजिक हराम है, तो म्यूजिक क्यों इस्लाम में हराम है? क्योंकि म्यूजिक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है सिर्फ डफ के अलावा. डफ के अलावा सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है, क्योंकि अक्सर ये म्यूजिक आपको खुदा से दूर लेके जाती है. आप हिंदी पिक्चर के जब गाने देखेंगे कि हीरो हीरोइन से कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे सितारे तोड़ के लेके आऊंगा. क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है क्या? नहीं. नहीं, फिर भी हम उसको गुनगुनाते. आज के पिक्चर के गाने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब गाने जो है अक्सर आपको खुदा से दूर लेके जाते हैं, और म्यूजिक साथ रहती है तो आपका ध्यान भटकने लगता है. इसीलिए अल्लाह से दूर जो चीज लेके जाती है वो हमारे लिए हराम है. वो चीज जो अल्लाह के करीब लेके आती है वो इजाजत है. तो इनमें से एक चीज है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्लाम में हराम है. होप द आंसर द क्वेश्चन. Even the duff can be used for the भाई साहब ने purpose. पूछा कि डफ क्यों अलाउड है? क्योंकि हमारे अल्लाह के रसूल उस वक्त जब डफ खेला जाता था तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे, बुखारी की हदीस है कि अंसार ट्राइब जब डफ चाहती है तो डफ उनके लिए खेलो, खुसूसन शादी के मौके पे, ईद के मौके पे. हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते कि क्या चीज आपको बहका सकती है. तो डफ एक वाहिद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बहकाता नहीं है, इसीलिए डफ की इजाजत है और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इजाजत नहीं है. होप द आंसर द क्वेश्चन.